میں نے گجر خان نیوز میں ایک صاحب، ہو سکتا ہے کہ وہ صحافی ہوں، انہوں نے گجر خان اسپتال کے ڈاکٹروں کو ڈاکو اور ناسور لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 بجے کے بعد نہیں ملتے ہیں اور زچا و بچا کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں اسپتال میں آ جاؤ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی انسان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا انتہائی نامناسب ہے اور یہ ناشائستہ زبان ہے۔ آپ کو سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو شاید ان باتوں کا پتہ نہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ ایسے الفاظ نہ لکھتے۔ کوئی بھی سرکاری ملازم یا پرائیویٹ ملازم 24 گھنٹے کا ملازم نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کی ڈیوٹی 2 بجے ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ گولف کھیلے، وہ کرکٹ کھیلے، وہ جا کے سوئے، وہ پرائیویٹ اسپتال میں جائے وہاں کام کرے یا اس کا اپنا پرائیویٹ اسپتال ہے، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ وہ آپ کا ملازم نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ رکا رہے۔ پھر اس کے بعد جو انتہائی اہم بات ہے جس کو آپ ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے اس نے جان بوجھ کے، سیاستدانوں نے یہ سارا جو عوام کا غصہ ہے اس کو ڈاکٹروں کی طرف موڑ دیا ہے۔ پاکستان میں جو فنڈنگ کی صورتحال ہے اسپتالوں میں وہ انتہائی کم ہے۔ جب آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے، ڈاکٹر اگر چاہے بھی تو آپ کا کیا علاج کرے گا؟ جب اس کو ساری سہولیات میسر نہیں ہیں، جب اس کے پاس کوئی ایکس رے مشین نہیں ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، کوئی انستھیزیا والی مشینیں نہیں ہیں، کوئی دل کا سکین کرنے والی مشینیں نہیں ہیں، کوئی MRI نہیں ہے، کوئی CT سکین نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جب وہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ہوتی ہیں، جب ٹیسٹ کی سہولیات نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ڈاکٹر آپ کو کیا کہے گا؟ وہ آپ کو یہی بتا سکتا ہے نا کہ آپ کی جان، آپ کی بیوی کی جان، آپ کے بچے کی جان بہت قیمتی ہے، یہاں وہ سہولیات نہیں ہیں، آپ اس کو کسی اور جگہ لے جائیں۔ اچھا چلیں، ان کا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا کہ اگر وہ وہاں بیٹھ کے مریضوں کو بھرتی کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا۔ تو اگر کوئی آپ کو یہ بندہ کہتا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ چلے جاتے کہ ان کا پرائیویٹ کاروبار ہوتا ہے، اس میں انہوں نے وہ پیسے لگائے ہوتے ہیں، مشینیں خریدی ہوتی ہیں، دوائیاں ساری میسر ہوتی ہیں، ان کی اپنی جو سکلز ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی، تو وہ آپ کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام صحیح نہیں کر رہا یا مریضوں کو بھرتی کر رہا ہے کہ آپ میرے اسپتال میں آئیں، تو یہ اس کے پیشے کے خلاف ہے، اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ کو اس طرح کہہ رہا ہے، کسی بھی صورت میں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے حلف لیا ہوا ہے یہ اس حلف کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ڈاکٹر کا افسر ہے اس کے پاس جائیں، ثبوت کے ساتھ، کہانی نہیں کہ جس طرح کہانیاں پاکستان میں ہر بندہ کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں لکھتا ہے، بس ایسے ہی نہ ساری اسٹوریاں، اور اسی پہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ آپ افسر کے پاس جائیں اور اس کو جا کے بتائیں کہ یہ ڈاکٹر نے یہ کام غلط کیا ہے، ثبوت دیں۔ اگر وہ نہیں سنتا تو اس کا بھی ایک افسر ہے۔ ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کوئی ڈاکٹر
जब वो फ्री टाइम होता है उसका तो वो किसी का पाबंद नहीं होता। देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त मेरा लंच टाइम है, तो लंच टाइम में मैं जो मर्जी करूँ। तो इस तरह आप उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप साफ़ी हैं तो आप मुतालिया करें और थोड़ी सी तहज़ीब भी सीखें। मैं ये वीडियो आपकी उस पर डालूँगा और आपको भेजूँगा भी। और अगर डॉक्टर सही हैं और ये बंदा गलत है तो डॉक्टरों को इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसने इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और ये माशरे में इस तरह के लोगों की इन अल्फाज की गुंजाइश नहीं होती है। तो आप इसको, अगर ये बंदा गलत है, इसको निशान इबरत बनाएं। और अगर डॉक्टर गलत हैं तो मैं इस बंदे को ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरों को सिविल अदालत में लेके जाए और जो भी इसका नुकसान हुआ है वो नुकसान सिविल अदालत से पूरा किया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा हूँ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या अगर कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।